الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تدبر کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ اس کی شرائط ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی شرائط کو سمجھنا ضروری ہے۔ تدبر کے جو ہم نے مفہوم پرانے سیشنز میں کور کیا ہے، تدبر کے جو مفہوم اور تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے، تدبر اور استنباط میں کیا فرق ہے، تو اس تدبر کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوئی کہ تدبر میں بنیادی طور پر دو رکن ہیں، دو ارکان ہیں، ایک نظری اور ایک عملی۔ یعنی تدبر ان دو ارکان کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ نظری سے مراد یہ ہے کہ تدبر میں غور و فکر کا مادہ، غور و فکر کا معنی پایا جاتا ہے، اور عملی سے مراد یہ ہے کہ تدبر میں عمل بھی پایا جاتا ہے۔ تو تدبر میں غور و فکر اور عمل دونوں ہیں۔ تدبر کے ارکان، پہلا رکن ہے نظری، یعنی نظری میں آپ کا آتا ہے فہم، تفسیر، استنباط، سب غور و فکر کرنے کے جو بھی پروسیس ہے اس کو ہم نظری کہتے ہیں، یعنی نظر کرنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ عملی ہے، یعنی امتثال، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے بجا لانا۔ تو تدبر ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ تدبر صرف علمی مسائل، فقہی احکام، تربیتی فوائد نکالنے کا نام نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو، کیونکہ تدبر جو ہے وہ چیز کی جو غایات ہیں، کسی چیز کے پیچھے جو مقاصد ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے علم کے پیچھے جو ہے مقصد عمل ہے، تو اگر عمل نہیں ہے تو پھر تدبر جو ہے وہ اس کو تدبر نہیں کہا جاتا۔ اس کے بعد تدبر کی شرائط، تدبر کی کیا شرائط ہیں، یعنی یہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے کہ تدبر اپنا پروسیس انجام دے سکے۔ دیکھیں، تدبر کی بنیادی طور پر دو شرائط ہیں۔ پہلی، عقل صریح، یعنی صحیح عقل ہونا، عقل میں آپ کے فساد نہ ہونا، یا عقل آپ کی کوئی فلسفے سے متاثر نہ ہو، کوئی مغربی فلسفے سے متاثر نہ ہو، مغربی سوچ یا افکار یا باطل سوچ یا افکار یا کفاروں کی سوچ یا افکار، ان سے آپ کی سوچ متاثر نہ ہو۔ یعنی اگر وہ عقل جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرتاً عطا کی ہے، اس عقل کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کی عقل جو ہے وہ کسی فلسفے یا مغربی سوچ یا افکار سے متاثر ہو گئی ہے تو اس عقل میں فساد آ گیا ہے۔ تو لہٰذا عقل صریح وہ ہے کہ جو عقل بالکل خالص عقل ہو، پیور ریزن۔ اب عقل صریح جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے وہ معنی مراد اس کی تصحیح ممکن ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو قرآن کا صحیح معنی سمجھنا ہے تو پھر عقل صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھ کے شکوک و شبہات لاحق ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی عقلیں جو ہیں وہ باطل فکر اور افکار اور باطل قسم کے لوگوں اور گمراہ کن لوگوں کو سن سنا کے ان کی عقل میں خرابی آ جاتی ہے۔ پھر اس خراب عقل سے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور شکوک و شبہات آ جاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان سے کہا ہے افلا تعقلون، افلا یعقلون، کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے۔ یعنی اگر تم عقل استعمال کرتے ہوتے تو تمہیں قرآن میں کوئی کسی قسم کا شک یا شبہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا تدبر کی پہلی شرط جو ہے وہ عقل صریح ہے، یعنی خالص عقل، یعنی انسان اپنی فطرت پر ہو۔ عقل صریح اس لیے ضروری ہے کیونکہ معنی مراد کی تصحیح ہو، یعنی صحیح معنی مراد آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے کسی بھی آیت سے، یا قرآن کے جو میسج ہے اس سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اور عقل صریح سے تکبر کا ازالہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو بھی کبر پایا جاتا ہے تو وہ عقل صریح سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ یعنی تدبر کی جو شرط ہے یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلی، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے جو کہ نیچے ہی یہاں سامنے آ رہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی ہم نے نازل فرمایا آپ کی طرف، لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ ان کی آیات پر غور و فکر کریں، ولیتذکر، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ کون؟
اولو الالباب، عقلوں والے. تو جن کے پاس عقل ہوگی وہی تدبر کر سکیں گے. تو اولو الالباب جو ہے وہ یہ دلیل ہے پہلی شرط کی. اور جو تدبر کی جو دوسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ القلب. القلب سے مراد دل. دل تو سب کے پاس ہے، یہاں پہ مراد زندہ دل، القلب الحی، زندہ دل مراد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دل واقعی اس کو کہیں گے اس کے پاس دل ہے جس کے پاس زندہ دل ہے. باقی اگر جس کے پاس مردہ دل ہے تو اس کے پاس گویا دل ہی نہیں. تو لہٰذا القلب یعنی اس کے پاس دل صحیح ہو. کیونکہ تدبر جو ہے، تدبر بنیادی طور پر دل کے عمل کا نام ہے، دل سے کیا جاتا ہے. پھر اس کے جو آثار ہیں عمل کی صورت میں اور فوائد کی صورت میں وہ انسان کی اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں. تو قلب یعنی تدبر کی جو دوسری شرط ہے وہ کیا ہے کہ دل کا پاک صاف ہونا، دل میں زندگی ہونا، دل کا صحیح سلامت ہونا. کیونکہ اگر دل جو ہے وہ اگر زندہ ہوگا تو غفلت اور اعراض کا ازالہ ہوگا. تو جب آپ غفلت اور کبر یہ دونوں چیزوں سے پاک ہوں گے تو آپ تدبر کر سکیں گے. یعنی اگر انسان کے اندر تکبر نہ ہو اور وہ غافل بھی نہیں ہے بلکہ وہ زندہ دل ہے، وہ سوچتا سمجھتا ہے، اپنے مقاصد پر غور و فکر کرتا ہے، اپنے رب کے بارے میں اس کو اپنے رب کی پرواہ ہے، اس کو دین کی پرواہ ہے، غافل نہیں ہے، اعراض نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، یہ تینوں بیماریاں نہیں ہوں گی تبھی انسان تدبر کر سکے گا. یہ بنیادی طور پر شرائط ہیں انسان کے تدبر کرنے کی. اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان قبل القرآن، کہ ہم قرآن سے پہلے ایمان سیکھا کرتے تھے پھر ہم قرآن سیکھتے تھے. تو جب ہم ایمان کے بعد قرآن سیکھتے تھے تو ہم ایمان میں مزید بڑھ جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یعنی قرآن سے پہلے ایمان سیکھنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یہی ہے کہ ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھا جائے گا، یعنی وہ چیزیں جو دل کو زندہ کر دیں ان چیزوں سے دل میں ایمان اترے گا. جب دل میں ایمان اترے گا تو دل زندہ ہوگا، اور جب دل زندہ ہوگا تو پھر قرآن کی تعلیم اثر کرے گی، قرآن پر تدبر کر سکو گے. سوال یہ ہے کہ مطلب قرآن سے پہلے ایمان، قرآن سے پہلے ایمانیات، یعنی آپ نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے، قرآن پر غور و فکر کرنے سے پہلے آپ ایمانیات میں پختگی حاصل کریں گے. ایمانیات یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. جو ایمان ارکان جو 6 ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ایمان ہوگا آپ کا. یہ ایمانیات یعنی یہ ایمان پختہ یقین آپ نے اپنے دل میں اتارنا ہوگا. پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ کے اوپر اتنا ایمان اتنا پختہ ہوگا تو پھر اللہ کا کلام بھی آپ کو متاثر کرے گا. لیکن جب اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام بھی اتنا متاثر نہیں کرے گا. آپ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، کوئی کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے تو اس کتاب کا اثر اتنا نہیں ہوگا، یا آپ کتاب کو تھوڑا سا لائٹلی لیں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ کتنی بڑے مصنف کی یہ کتاب ہے تو پھر آپ اس کتاب کو سیریسلی لیں گے اور اس کتاب کا اثر بھی ہوگا. تو یہی بات قرآن میں. تو قرآن سے پہلے، قرآن کو سوچنے سمجھنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ایمانیات میں پختگی حاصل کرے. ایمان کیسے بڑھتا ہے، کن چیزوں سے بڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ایک الگ گفتگو ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ایمانیات ہیں، اللہ کی معرفت ہے، توحید ہے، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں میں انسان کو پختگی حاصل کرنی چاہیے قرآن سیکھنے سے پہلے. پھر انسان اس زندہ دل کے ساتھ جب قرآن پڑھے گا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا اور پھر وہ تدبر کر سکے گا. اچھا، اس زندہ دل کی نشانی، اس زندہ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ تدبر کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زندہ دل ہونا، یعنی جو دوسری شرط ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی یہی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو اولو الالباب سے تو پہلی شرط کی دلیل ملتی ہے، اور یتذکر سے دوسری شرط یعنی زندہ دل کی دلیل ملتی ہے. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تذکر یہ قلب حی، زندہ دل کی ہی صفت ہے.
یہ فعل صرف زندہ دل ہی انجام دے سکتا ہے، تذکر، کیونکہ وہ دل جو مردہ ہے اور وہ دل جو کہ بیمار ہے وہ تذکر کر ہی نہیں سکتا. اور تذکر جیسے کہ آپ پچھلے سیشنز میں بھی ہم تذکر پہ بات کر چکے ہیں. تذکر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ غفلت سے باہر آ کے اپنے آپ کو ہلائے، سوچے سمجھے اپنے زندگی کے مقاصد پر اور اپنی عبادت پر، غافل نہ رہے. تذکر یعنی ریمائنڈر، نصیحت. ایک وہ دل ہے جو نصیحت ہی حاصل نہیں کرتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر وہ دل جو ہے وہ قرآن سے متاثر نہیں ہو سکتا اور تدبر نہیں کر سکتا. تو لہٰذا تذکر، اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بھی فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، کہ اس میں نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس واقعی ایک دل ہے، زندہ دل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصیحت، ذکر، تذکر، ریمائنڈر، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا بار بار اپنے مقاصد، اللہ کی معرفت، یعنی پوری دین کی ایک ریمائنڈر ہے. اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا، یہ صرف زندہ دل کی ہی علامت ہے. وہ شخص جو یہ نہیں سوچتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، یعنی جس کو یہ فکر اور پرواہ ہوتی نہیں ہے، اس کا مطلب جس کو اپنے گناہ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ڈپریشن اور ٹینشن نہیں ہوتی، اس کے پاس دل نہیں ہے. یعنی جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو واقعی بار بار یہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا، اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. تو یعنی بار بار وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ میں ایسا ہو گیا ہوں اور مجھے اچھا ہونا چاہیے اور مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ بار بار ریمائنڈ جو ہے وہ قلب حی یعنی زندہ دلی کراتا ہے. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ تدبر کی یہ دو بنیادی شرائط ہیں. ایک، عقل بالکل فطرتاً آپ کی صحیح سلامت ہو، یعنی بالکل ان بائسڈ ہو، کسی فکر و فلسفے اور کسی سوچ کی طرف زیادہ متاثر یا بائسڈ نہ ہو، بلکہ ایک ان بائسڈ اور غیر جانبدار عقل جو ہے وہ ہو، نیوٹرل ہو بیسیکلی، یعنی جو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. تو پہلی عقل صریح اور دوسری جو ہے وہ زندہ دل. یہ دو چیزیں جب ہوں گی تو انسان تدبر کر سکے گا. ان دو چیزوں میں سے اگر دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر تدبر میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. تو لہٰذا دل کو زندہ کیسے کیا جائے؟ آپ کو بتایا کہ ایمانیات کو پختہ کیا جائے، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کی جائے، توحید کو سمجھا جائے. آگے جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوتے اس قرآن کو مگر صرف بہت زیادہ پاکیزہ کیے گئے لوگ یا پاکیزہ لوگ. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ایک یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن سے اثر حاصل، ایک تو استدلال یہ ہے نا کہ نارمل جو ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں ہی قرآن کو چھوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو پاکیزہ نہیں ہے ظاہری طور پر، جو جس کے پاس طہارت نہیں ہے، یعنی وہ یا تو بے وضو ہے یا پھر جنبی حالت میں، تو وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. اب اس سے یہ استدلال بھی اہل علم نے نکالا ہے کہ جو باطنی طور پر پاکیزہ نہیں ہے، یعنی دل سے خراب ہے، دل اس کا گندا ہے، دل میں میل کچیل ہے، تو وہ بھی قرآن کو چھو نہیں سکتا، یعنی قرآن کے فوائد کو حاصل نہیں کر سکتا، قرآن کے جو ہیرے جواہرات ان کو چھو نہیں سکتا. اللہ اکبر، کیا استدلال اہل علم نے فرمایا. یعنی لا یمسہ الا المطہرون، کہ صرف جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں وہی لوگ قرآن کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی لوگ قرآن پر تدبر کر سکتے ہیں. تو تدبر کی شرائط جو ہے وہ یعنی قلب زندہ ہونا، دل کا زندہ ہونا اور عقل صریح ہونا، وہ اس آیت یعنی لا یمسہ الا المطہرون، اس آیت سے بھی ہمیں یہ دلیل ملتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک تیسری آیت یہاں پہ ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، یعنی جن کے دل میں کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتے کہ وہ ہماری یعنی قرآن کی آیات کو سمجھ سکیں. تو تدبر کی تو دور کی بات، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. لہٰذا
جب تک دل میں جھکاؤ نہ ہو اللہ کی طرف کہ اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی یہ تسلیم نہ ہو، یہ جھکاؤ نہ ہو، یہ سبمیشن نہ ہو کہ اللہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، جو تو نے دیا ہے ہر چیز ہمیں تیری طرف سے ملی ہے، جو علم تو نے دیا بس وہی ہے، باقی ہم تو تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بالکل تیرے محتاج ہیں۔ تو یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوگی، یہ فقر، یہ محتاجگی، یہ ڈپینڈنسی، یہ سبمیشن جب تک انسان کے دل میں یہ اللہ کے لیے نہیں آئے گی، تب تک انسان کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بنیادی طور پر شرط ہے کہ انسان کے اندر کبر نہ ہو۔ اور تکبر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھنا۔ تو یہ کبر، یہ بڑائی کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بڑا ہوں، یہ کبر جب تک انسان اس کو نہیں مارے گا، جب تک انسان کو تدبر نہیں کرنا آئے گا۔ تو لہٰذا اب ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ تدبر کے لیے ایک مناسب محل یعنی مناسب لوکیشن ہونا ضروری ہے، اور ایک صحیح وسائل یعنی پروسیس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ کسی بھی چیز سے اثر انداز ہونے کے لیے اس چیز کا مناسب ہونا بھی ضروری ہے اور وہ پروسیس ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں پانی اس ٹیبل پہ گراتا ہوں تو یہ ٹیبل مناسب محل نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو ایبزارب کر سکے، ٹھیک ہے؟ ٹیبل پانی کو ایبزارب کرنے کے لیے مناسب ہے ہی نہیں، مناسب محل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ٹیبل جو ہے وہ پانی کو ایبزارب نہیں کرے گی۔ لیکن اگر اس کی جگہ میں فوم لے آتا ہوں تو فوم مناسب محل ہے کہ وہ پانی کو ایبزارب کر سکے، تو لہٰذا میں نے پانی بھی صحیح طریقے سے اس پر انڈیلنا ہے، یہ پروسیس ہے، اور میں نے وہ جو محل ہے یعنی وہ جو فوم ہے وہ بھی صحیح سلیکٹ کرنا ہے کہ اس میں پانی صحیح طریقے سے ایبزارب ہو۔ تو اسی طرح قرآن کا تدبر کرنے کے لیے، قرآن پر تدبر کرنے کے لیے یعنی شرط یہ ہے کہ محل یعنی جو دل ہے وہ بھی صحیح ہو، اور جو تدبر کا پروسیس ہے وہ بھی صحیح ہو۔ تدبر کا پروسیس ہونا، جب تک پروسیس صحیح نہیں ہوگا تب تک تدبر صحیح نہیں ہوگا، اور جب تک دل صحیح یعنی محل صحیح نہیں ہوگا، لوکیشن صحیح نہیں ہوگی جہاں سے تدبر کیا جائے، تب تک تدبر بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کا اگر تدبر کا پروسیس صحیح ہے، تدبر کا پروسیس کیا وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ تدبر کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ابھی چونکہ شرائط پہ بات ہو رہی ہے اس لیے ہم شرائط ذکر کر رہے ہیں۔ اگر تدبر کا پروسیس صحیح، آپ جتنا بھی علم حاصل کریں گے تدبر کیسے کیا جاتا ہے، لیکن دل صحیح نہیں ہے، دل گناہوں سے پاک نہیں ہے، دل تکبر سے پاک نہیں ہے، دل میں جھکاؤ نہیں ہے، دل میں عبادت نہیں ہے، بندگی نہیں اللہ کے لیے، تب تک آپ تدبر نہیں کر سکتے، محروم رہیں گے۔ اور اگر دل پاک ہے لیکن تدبر کا پروسیس ہی صحیح نہیں ہے، غلط طریقے سے تدبر کریں تو بھی تدبر حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا بیک وقت دونوں شرائط کا موجود ہونا یعنی مناسب محل اور صحیح وسائل، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ مناسب محل سے میری مراد زندہ دل اور عقل صریح جس کی بات ابھی ہو چکی، اور صحیح وسائل یعنی صحیح پروسیس تدبر کا، جو کہ معانی کا فہم اور قرأت قرآن یا استماع جس کے طریقے سے تدبر کیا جاتا ہے، جس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ یعنی صحیح وسیلہ ہونا ضروری ہے، پروسیس کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور مناسب محل کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ تدبر صحیح طریقے سے کیا جا سکے۔